بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے بہت سارے قواعد کو یاد کر لیا، بہت سارے رولز کو لرن کر لیا، لیکن ہم نے اب تک اجرا نہیں کی۔ اجرا کہتے کسے ہیں جی؟ اجرا کہتے ہیں رولز کو فالو کرنے اور ان کی پریکٹس کرنے کو، یعنی کہ قواعد کو کس طرح جاری کیا جائے، کس طرح مثالوں کو سامنے رکھ کر ان کی مشق کی جائے، اسی کو ہم اجرا کہتے ہیں۔ تو بغیر اجرا کیے کسی کا بھی قرآن پاک صحیح نہیں ہو سکتا۔ صرف رولز کو لرن کرنے سے، قواعد کو یاد کرنے سے قرآن پاک صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کی پریکٹس کرنی بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں، جب آپ پریکٹس کرو گے، قرآن پاک کے قواعد کو یاد کر کے ان کی مشق کرو گے، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز 100% آپ کا قرآن پاک صحیح ہو جائے گا۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ ایسا کریں گے کہ پہلے رولز کو لرن کیا کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کی اجرا بھی کیا کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس لیسن کا نام ہے حرکات ثلاثہ۔ تو آج کا یہ لیسن بہت زیادہ ایزی ہے، بہت زیادہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ایک بار رول کو پڑھ لیتے ہیں۔ رول کیا ہے جی؟ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت والے اکشر کو متحرک کہتے ہیں، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ ایک زبر والے اکشر کو متحرک مفتوح، ایک زیر والے اکشر کو متحرک مکسور اور ایک پیش والے اکشر کو متحرک مضموم کہتے ہیں۔ تو ایک بار رول کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس رول میں صرف 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ جیسے یہ زبر ہے، یہ زیر اور یہ پیش، ان تینوں کو ہم کیا کہیں گے؟ حرکت۔ پھر جس کے اوپر وہ حرکت ہو، تو یہاں پر کس کے اوپر حرکت ہے؟ حمزہ کے اوپر، تو اس کو ہم کہیں گے متحرک۔ تو سمجھ گئے آپ؟ ایزی ہے نا؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ زبر کو فتح، یعنی کہ اس والے زبر کو ہم فتح کہیں گے، تو جس کے اوپر وہ زبر ہو اس کو ہم کہیں گے مفتوح، یعنی کہ اس حمزہ کو ہم کہیں گے مفتوح۔ زیر کو کسرہ، یہ دیکھیے گا، زیر کو کسرہ، تو جس کے نیچے یہ زیر ہو اس کو ہم کہیں گے مکسور۔ پیش کو کہتے ہیں ضمہ، تو جس کے اوپر وہ پیش ہو اس کو کہتے ہیں مضموم۔ ایزی ہے نا؟ تو آئیے اب ایک بار اس کے ہم اجرا کر لیتے ہیں۔ تو ہم اس کی اجرا کچھ یوں کریں گے کہ حمزہ متحرک مفتوح۔ اچھا، اس کو ہم نے متحرک کیوں کہا؟ کیونکہ حرکت ہے، تو متحرک ہو گیا۔ مفتوح کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے اوپر فتح ہے، یہ دیکھیے گا زبر ہے۔ حمزہ متحرک مکسور۔ اچھا، حمزہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ حمزہ ہے۔ متحرک کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، یعنی کہ حرکت ہے۔ پھر مکسور کیوں کہا؟ مکسور اس لیے کہا کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، کسرہ۔ حمزہ متحرک مضموم۔ اچھا، اس والے حمزہ کو متحرک کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے۔ حرکت زبر کو بھی کہتے ہیں، زیر کو بھی اور پیش کو بھی۔ پھر مضموم کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے اوپر ضمہ ہے، تو ہم کہیں گے حمزہ متحرک مفتوح، حمزہ متحرک مکسور اور حمزہ متحرک مضموم۔ تو یہ ہوئی آپ کی اجرا۔ تو آئیے اب ہم کچھ مثالوں کو سامنے رکھ کر ان کی اجرا کر لیتے ہیں۔ تختی نمبر 3 حرکات ثلاثہ۔ حرکات ثلاثہ کا جو ہم نے رول پڑھا تھا اسی کی اجرا اس میں بتائی گئی ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے قاعدہ نمبر 3، یعنی کہ جو رول نمبر 3 ہم نے لرن کیا ہے اسی کی اب ہم اجرا کریں گے اس تختی میں۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے ہیجے کرنے ہیں، یعنی جوڑ کر کر پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، اس کو ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ آ ایسے نہیں کہنا آپ نے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای۔ اچھا، کچھ لوگ اس میں جھٹکا لگا دیتے ہیں، حمزہ زیر ای، ایسے نہیں آپ نے بولنا ہے۔ آپ نے بالکل سمپل پڑھنا ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ حمزہ زیر ای،
حمزہ پیش او، یہ تو ہوئے ہجے، ساتھ میں ہی آپ نے رما بھی پڑھ لینا ہے، ای او، ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو، حا زبر حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ تو جب آپ کے ہجے اور رما مکمل ہو جائے لاسٹ تک، پھر تیسرا نمبر آتا ہے اجرا کا، یعنی رولز کی پریکٹس کرنے کا۔ تو آئیے رول کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ حمزہ متحرک مفتوح کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ کے اوپر فتحہ ہے۔ اچھا، آپ نے ریزن بھی ساتھ کے ساتھ بتانا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کسی کو، آپ نے خود بخود بتانا ہے، تاکہ آپ کو خود کو بھی لگے کہ ہاں مجھے اس کا ریزن پتہ ہے کہ یہ مفتوح ہے، مکسور ہے یا مضموم ہے، خود بخود بتانا ہے۔ حمزہ متحرک مکسور اس لیے کہ حمزہ کے نیچے کسرہ ہے۔ حمزہ متحرک مضموم اس لیے کہ حمزہ کے اوپر ضمہ ہے۔ ہا متحرک مفتوح کیوں؟ اس لیے کہ ہا کے اوپر فتحہ ہے۔ ہا متحرک مکسور اس لیے کہ ہا کے نیچے کسرہ ہے۔ اور ہا متحرک مضموم اس لیے کہ ہا کے اوپر ضمہ ہے۔ عین متحرک مفتوح اس لیے کہ عین کے اوپر فتحہ ہے۔ عین متحرک مکسور کیوں؟ اس لیے کہ عین کے نیچے کسرہ ہے۔ عین متحرک مضموم کیوں؟ اس لیے کہ عین کے اوپر ضمہ ہے۔ ہا متحرک مفتوح اس لیے کہ ہا کے اوپر فتحہ ہے۔ ہا متحرک مکسور اس لیے کہ ہا کے نیچے کسرہ ہے۔ ہا متحرک مضموم اس لیے کہ ہا کے اوپر ضمہ ہے۔ ایک دو لائن اور کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ خود بخود کر لو گے۔ غین متحرک مفتوح اس لیے کہ غین کے اوپر فتحہ ہے۔ غین متحرک مکسور اس لیے کہ غین کے نیچے کسرہ ہے۔ غین متحرک مضموم اس لیے کہ غین کے اوپر ضمہ ہے۔ خا متحرک مفتوح اس لیے کہ خا کے اوپر فتحہ ہے۔ خا متحرک مکسور اس لیے کہ خا کے نیچے کسرہ ہے۔ خا متحرک مضموم اس لیے کہ خا کے اوپر ضمہ ہے۔ تو آپ نے تمام اکشروں کی ادائیگی کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ ان کا رائٹ پروننسیشن ہو، تبھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو پر تو بول رہے ہو لیکن پر نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پر بولنا بھی ہے اور اس کو پر کر کے دکھانا بھی ہے۔ قاف متحرک مفتوح، تو قاف کے نیچے لکھا ہوا بھی ہے، تو قاف کے نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ قاف کو پر پڑھا جائے گا، تو آپ نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قاف، قاف متحرک مفتوح اس لیے کہ قاف کے اوپر فتحہ ہے۔ قاف متحرک مکسور اس لیے کہ قاف کے نیچے کسرہ ہے۔ قاف متحرک مضموم اس لیے کہ قاف کے اوپر ہے۔ اب دیکھیے گا، یہ کاف ہے اور یہ باریک پڑھا جائے گا، تو آئیے باریک بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ کاف متحرک مفتوح کیوں؟ اس لیے کہ کاف کے اوپر فتحہ ہے۔ کاف متحرک مکسور کیوں؟ اس لیے کہ کاف کے نیچے کسرہ ہے۔ اور کاف متحرک مضموم اس لیے کہ کاف کے اوپر ضمہ ہے۔ جیم متحرک مفتوح اس لیے کہ جیم کے اوپر فتحہ ہے۔ جیم متحرک مکسور اس لیے کہ جیم کے نیچے کسرہ ہے۔ جیم متحرک مضموم اس لیے کہ جیم کے اوپر ضمہ ہے۔ شین متحرک مفتوح اس لیے کہ شین کے اوپر فتحہ ہے۔ شین متحرک مکسور کیوں؟ اس لیے کہ شین کے نیچے کسرہ ہے۔ شین متحرک مضموم
اس لیے کہ شین کے اوپر ضمہ ہے۔ تو آپ نے ایسے ہی سبھی کی پریکٹس کرنی ہے لاسٹ تک، میم تک آپ نے ایسے ہی سبھی کی پریکٹس کرنی ہے۔ پہلے ہجے پڑھ کے دیکھنے ہیں، پھر رما، اور لاسٹ میں اس کی اجرا کر کے دیکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو رولز کی پریکٹس ہو جائے گی، تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو اجرا کرنا آ جائے گا۔ السلام علیکم۔